محمد رسول الله. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي المطهر شفيع الغرام في انفاسهم وعشرين بشير النذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات مجوري وما مثله في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مطهري إسرائيل ما أنوار وجه محمد ولم يبق نور ما لنجم منوري سقى ما شغل الأنهار من عرض كوثري شرابا طهورا خاليا عن كدري. عليك سلام الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير من تدي وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. جلوے حق ہوا جب نمایا جلوے حق ہوا جب نمایا برسرے انجمن آدھا آدھا چاک باطل کا ہونے لگا پھر چاک باطل کا ہونے لگا پھر ہر طرف پہ آدھا آدھا ہر طرف پہ آدھا آدھا جلوے حق ہوا جب نمایا برسرے انجمن آدھا آدھا. اللہ اللہ وہ شان عالی جس نے دیکھی یہ معجز نمائی. اللہ اللہ وہ شان عالی جس نے دیکھی وہ معجز نمائی. ان کی انگلی کا پاکے اشارہ ان کی انگلی کا پاکے اشارہ چاند کا ہے بدن آدھا آدھا چاند کا ہے بدن آدھا آدھا جلوے حق ہوا جب نمایا برسرے انجمن آدھا آدھا چاک باطل کا ہونے لگا پھر ہر طرف پہ آدھا آدھا. مصطفیٰ کے لعاب دہن کو گرنے دیتے تھے کب وہ زمین پر مصطفیٰ کے لعاب دہن کو گرنے دیتے تھے کب وہ زمین پر بانٹ لیتے تھے اصحاب مل کر بانٹ لیتے تھے اصحاب مل کر وہ لعاب دہن آدھا
انجمن آدھا آدھا چاک باطل کا ہونے لگا پھر ہر طرف پیراہن آدھا آدھا اور سب سے پاک تھے تصویر احمد اس میں ذرا بھی نہیں تھا سب سے پاک تھے تصویر احمد اور اس میں ذرا بھی نہیں تھا ہو بہو شکل شان محمد ہو بہو شکل شان محمد تھے حسین و حسن آدھا آدھا تھے حسین و حسن آدھا آدھا جلوے حق ہوا جب نمایا برسرے انجمن آدھا آدھا چاک باطل کا ہونے لگا پھر ہر طرف پیراہن آدھا آدھا گلشن دین اسلام نازاں پھول تھا اور پھلتا رہے گا گلشن دین اسلام نازاں پھول تھا اور پھلتا رہے گا دونوں لالوں نے سینچا لہو سے دونوں لالوں نے سینچا لہو سے مصطفیٰ کا چمن آدھا آدھا مصطفیٰ کا چمن آدھا آدھا جلوے حق ہوا جب نمایا برسرے انجمن آدھا آدھا چاک باطل کا ہونے لگا پھر ہر طرف پیراہن آدھا آدھا اور اسی بیت میں ہمارے حضرت کے لیے اشعار ہیں اگر اجازت ہو تو ایک یا دو شعر تبرکاً پڑھ لوں جلوے حق ہوا جب نمایا برسرے انجمن آدھا آدھا اللہ اللہ مکے کی عظمت اللہ اللہ مدینے کی نسبت اللہ اللہ مکے کی عظمت اللہ اللہ مدینے کی نسبت دونوں شہروں کو رب نے بنایا دونوں شہروں کو رب نے بنایا مصطفیٰ کا وطن آدھا مصطفیٰ کا وطن آدھا آدھا جلوے حق ہوا جب نمایا برسرے انجمن آدھا آدھا چاک باطل کا ہونے لگا پھر ہر طرف پیراہن آدھا آدھا اللہ پاک اللہ کا فضل و کرم ہم سب کے حال پر نازل فرمائے اس کے حبیب عظمتوں کے حبیب روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت الہی کرم اللہ تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ ہم گنہگاروں کو نصیب فرمائے ان کی امت کے اولیاء کرام بالعموم اور خاص طور سے حضور محبوب ربانی قطب سبحانی غوث سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ہر جگہ ہماری آپ کی دستگیری فرمائے الحمدللہ یہ آپ حضرات کی اللہ اس کے رسول سے محبت کی اور اللہ کے پیارے بندوں سے محبت کی جیتی جاگتی مثال ہے اور آپ کی طرف سے یہ ثبوت ہے کہ اللہ سے اور اللہ کے پیاروں سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں مسلسل آپ حضرات
اتنی دور دور سے کہاں کہاں سے تشریف لاتے ہیں. دیکھیے جو محبوب ہوتا ہے نا اسی کو محفل میں آنے کی اجازت ہے. اور محبوب ہوتا ہے اسی کو تو بلایا جاتا ہے. آپ بچے کی شادی کریں گے تو کس کو بلائیں گے؟ بچے کی شادی کا ولیمہ ہوگا تو ولیمے میں کس کو بلائیں گے؟ بمبئی میں رہنے والے اپنے بھائی کو بلا دیں گے, ترچی میں رہنے والے اپنے دوست کو بلا دیں گے, اپنے بنگلور میں رہنے والے اپنے رشتے دار کو بلا لیں گے, اپنی محبت کرنے آپ کو چاہنے والے سیلم میں ہوگا تو وہاں سے بلا لیں گے, اگر کسی سے سچی محبت ہے تو باندر سے بلا لیں گے, کسی سے بلا لیں گے, کہیں سے بھی بلا لیں گے. بھائی آپ بلائیے گا نہیں. میں شادیوں سے بہت بچتا ہوں کیونکہ الحمدللہ میری شادی ہو چکی ہے, تو میں یاد کر رہا تھا تو بلاتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑوس میں جو ہے بازو والا کا ایک دم بازو اس کو نہیں بلاتے. کیوں نہیں بلاتے؟ ارے دور دور سے لوگ آ کے نکاح کی بریانی کھا رہے ہیں, ڈبل کا میٹھا کھا رہے ہیں, چکن 65 کھا رہے ہیں, 2 چٹنیوں کے ساتھ بریانی کھا رہے ہیں, بیگن کی بھی چٹنی, دہی کی بھی چٹنی ہے, اور پھر اسٹارٹر بھی لے رہے ہیں, اور پھر کولڈ ڈرنک بھی ہے, آئس کریم بھی ہے. بغل والے کے گھر میں دال روٹی, بغل والے کو نہیں بلایا اس لیے کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے. اس محلے والوں کو نہیں بلایا, اتنے دور کے محلے والے کو بلا لیا اس لیے کہ ہمارا محبوب چاہے جتنا دور ہو ہم اس کو بلا لیے. ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان کو ہم نے بلا لیا ہے. تو اللہ کا ذکر ہے, اس کے محبوب کے ذکر کی محفل ہے, تو اس محفل میں اس محفل میں عام خاص نہیں ہوں گے, صرف وہی خاص بندے ہوں گے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے. جن کو اللہ پسند فرمائے گا ان کو اس کو اپنے محبوب کی ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے یہاں کی خوش نصیبی کی بات ہے. ہم آئے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس پر کہ اللہ نے ہم کو یہ توفیق دی. تو میں نے کل آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایمان کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا آمنوا کما آمن الناس, جیسے لوگ ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لے آؤ. اور مفسرین فرماتے ہیں الناس سے مراد صحابہ کرام, جیسا صحابہ کرام جس طریقے سے ایمان لائے اے لوگوں تم بھی ویسے ایمان لیا. تو صحابہ کا ایمان کیسا تھا, صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا؟ میں نے مختصر انداز میں بتایا کہ صحابہ کا تو یہ معاملہ تھا کہ اگر ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا. میں نے ایک شعر سنایا تھا اور اس شعر کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کسی بھی صحابی کی مقدس زندگی کو دیکھیں گے تو آپ وہ شعر اس پر فتنا پائے گا. وہ شعر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر ہے, یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا ایسے کام, ایسے کوئی کام نہیں رکھا, صرف آپ کو جانا آپ کو مان لیا, آپ نے جو کہا اس کو مان لیا. ہم نے تو نہیں دیکھا, صحابہ نے تو نہیں دیکھا کہ اللہ ایک ہے, صحابہ نے نہیں دیکھا کہ جنت ہے, صحابہ نے نہیں دیکھا کہ جہنم ہے, صحابہ نے نہیں دیکھا کہ حشر ہوگا, حشر کا میدان اس طرح ہوگا, صحابہ نے نہیں دیکھا کہ قبر کے اندر کیسے سوالات ہو رہے ہیں, صحابہ نے نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا. یا رسول اللہ ہم نے تو صرف آپ کو جانا ہی نہیں ہے, جاننا کافی نہیں ہے, جانتے تو بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, جانتے بہت سارے ہیں, لیکن اصل ہے ماننا. ماننا اصل ہے, تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا گیا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب, کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے نا, آج ہم دوسروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نہیں, ہم تھوڑا انفیکٹی کمپلیکس آ جاتا ہے. اچھا خاصا جو بشری پہننے والا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لنگی اور جبہ پہننے والا، سر میں ٹوپی پہننے والا، تاکہ لوگ دیکھ کر ہم کو سمجھ جائیں کہ ہم کوئی اور نہیں مسلمان ہیں، اپنے سر کو ٹوپی سے ڈھکنے والا جب کسی شادی میں جاتا ہے نا تو وہ بھی جو ہے تو لنگی اور کرتا اتار دیتا ہے، پینٹ شرٹ پہن لے گا، اور ٹوپی تو نہیں پہنے گا کیونکہ بالوں کی سیٹنگ خراب ہو جائے گی، کیوں کھانے کو نہیں ملے گا کیا؟ کیا بات کھانے کو نہیں ملے گا کیا؟ احمد کیا تمہیں شرم آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے کیا؟ ارے دیکھو صحابہ کا ایمان، ایران شاہ ایران کا دربار ہے، اس زمانے میں سب سے پاورفل حکومت تھی ایران کی، شاہ ایران کا دربار ہے، اور صحابی رسول غالباً حضرت عبد الرحمن یا کوئی دوسرے صحابی وہ ایک ایل جی کے طور سے، ایک ایمبیسڈر کی طور سے، ایک نمائندگی کی طور سے مسلمانوں کے نمائندہ بن کر شاہ ایران کے دربار میں پہنچے۔ کیا لباس تھا؟ کیا لباس تھا؟ سنت رسول کے مطابق امامہ پہنے ہوئے تھے، امامہ پہنے ہوئے تھے۔ آج سنت کے مطابق امامہ نہیں پہنتے، رومال اوڑھ لیتے، رومال اوڑھ لیتے۔ ارے کیوں بھائی رومال کس کی سنت ہے؟ کہتے ہیں اس میں منہ چھپانا آسان ہو جاتا ہے، تو کام ایسے کیوں کرتے ہو کہ منہ چھپانا پڑے؟ ڈنگے کی چوٹ پہ کام ایسے کرتے ہو کہ منہ چھپانا پڑے؟ مت کرو ایسا کام جس سے منہ چھپانا پڑے۔ سنت کی امامہ پہنو، یہ عرب کی شان ہے، اور ہمارے لیے تو تاج کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تاج والے نہیں ہیں، ہمارے تو عقیدہ وہ ہے کہ ہمارے امام نے جیسا فرمایا کہ یا رسول اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا ہمارا نور کا، دیکھ کر تیرا ہمارا نور کا سر جھکاتے ہیں، الہی بول والا سر جھکاتے ہیں، الہی بول والا نور کا۔ یہ تاج سے کم تھوڑی ہے، یہ ہمارے لیے نور والے آقا کے امامہ کا صدقہ ہے۔ انہیں کا تو صدقہ چاہتے ہیں، لیکن ان کا کام ہے، ہم لوگ لنگی پہن کے نہیں جاتے، شادی میں نہیں جائیں گے کیونکہ لوگ غریب سمجھیں گے، بڑا آدمی سمجھیں گے، پڑھا لکھا نہیں سمجھیں گے۔ بیگم بھی کہتی ہیں نہیں کیا جی جا رہے یہ پہن کے جاؤ جی، نہ یہ نہیں پہنو، نہ کو بہار نہ کو یہ پہنو، لو لو یہ پہنو، پہنا آنے والی تو زبردستی جیو سے میں گھسا جا رہا ہے، چوکر بنو، بندر بن جاؤ، کچھ بن جاؤ، کیونکہ ولیمے میں جانا ہوگا دوسرے لوگ آئیں گے۔ ارے کیوں ایسا سے کمپنی کا شکار؟ دیکھو عزت کیسے ملتی ہے، صحابہ کی زندگی دیکھو۔ صحابی رسول پہنچے، امامہ شریف پہنے ہوئے، موٹا کوٹھا ہے، جگہ جگہ پیپر لگے ہوئے، پیپر لگے ہوئے، لنگی شریف پہنے ہوئے، تلوار پٹکے میں لگی ہوئی، شاہ ایران کے دربار میں پہنچے، وہ سنت رسول کے مطابق ڈاکی، یہ کیسا حبشی، یہ کیسا ادھر کی آدمی ہے، اس کو امبیسڈر کیے، یہ دربار شاہی دربار میں آیا ہے، بادشاہ کیا آیا ہے۔ آج ہم کو اگر ڈی ایم بلا لے، کلکٹر بلا لے تو ہم شیروانی پہن کے جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں آتے ہیں تو بالکل آستین چڑھی ہوئی، بندر چھاپ ٹوپی یہاں لگائے ہوئے ہیں، سینے کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، معلوموں کے اللہ کی نماز پڑھنے نہیں جا رہے، لڑنے جا رہے ہیں۔ آئے کھجلی کھاٹ کھجلی سب شروع ہوئی۔ کس کے سامنے کھڑے ہو یار؟ دنیا والوں کے دربار میں جاتے ہو، کسی بڑے آدمی کے گھر جاتے ہو تو پہلا ٹیک بن کر جاتے ہو، آستین سکول کر نہیں جاتے، آستین سیدھی کر کے جاتے ہو، پورے بٹن لگا کے جاتے ہو۔
मेंटेन होके जाते हो और अहकमुल हाकिमीन के दरबार, जो बादशाहों का बादशाह है, उसकी दरबार में आते दीवाने करने, मारते रहो, क्या हो। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। पहुंचे, लेकिन जैसे ही शाह ईरान की निगाह उनके चेहरे पर पड़ी है, अंदर से कपकपाहट शुरू हो गई, क्योंकि जो सरकार की सुन्नतों पर अमल करते हैं, जिनके दिल इश्क़े रसूल से मामूल होते हैं, वो उनके चेहरे की चमक है, ईमान का वो नूर होता है, वो उजाला होता है, वो हैबत होती है कि बड़े बड़े लोग थका जाते हैं। खैर, शाही दस्तरखान लगा, शाही दस्तरखान, सोने चांदी की प्लेट, हीरे जवाहरात के मस्तक, खादिम खड़े हैं, खलनाएं खड़ी हैं, मोर पंख से हवा कर रहे हैं, तरह तरह के किस्म किस्म के खाने, बड़े बड़े उमरा गुजरा वजीर, बड़े बड़े मिनिस्टर, बादशाह खुद बैठा है मस्जिद में, सब अच्छे हैं, मेहनत डिसिप्लिन ऐसा खाना खा रहे, खाते खाते उनका सहाबी रसूल, उनका एक हाथ से लुकमा छूट गया, लुकमा छूट के जमीन में दस्तरखान में गिर गया। जैसे दस्तरखान में गिरा, आपने उठाया, उसको साफ किया, फिर खा लिया। जैसे खाए शाही दस्तरखान, बादशाह के दस्तरखान में, ये क्या किया? अब आपस में खुशबू शुरू हो गया, चिमन हुई। बादशाह और दरबारी सारे दस्तरखान में जो लोग बैठे थे, सब आपस में जो उनके साथ थे ट्रांसलेटर, उससे पूछा कि ये लोग आपस में क्या खुश बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? क्या हुजूर, आपने जो यहाँ की तहजीब है, ईरान की तहजीब उस जमाने में दुनिया में सबसे आला है, यहाँ का जो डिसिप्लिन है, जो यहाँ के मैनर्स है, तहजीब है, उसके खिलाफ काम किया। और शाही दरबार, शाही दस्तरखान में बादशाह के साथ आप खाना खा रहे हैं, तो ये लोगों को आपने जो दस्तरखान में गिरा हुआ लुकमा उठाकर खा लिया, तो यहाँ पर इसको बहुत बुरा समझा जाता है, बहुत मायूस समझा जाता है। ये लोग इसलिए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, गौर से सुनना और हमेशा याद रखना, क्या जुमला इरशाद फरमाया है, उस जुमले को याद रखोगे, उस पर अमल करोगे, हर जगह इज्जत मिलेगी। क्या फरमाते हैं? आखिरको सुन्नत हबीबी के हाउलाए हुमुखा, आखिरको सुन्नत हबीबी, क्या मैं अपने हबीब, अपने आका, अपने मौला, अपने प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत को इन बेवकूफों के वजह से छोड़ दूं? ये सहाबा की नजर, ये सहाबा का ईमान, दुनिया के बादशाह उनके नजर में अहमक है, बेवकूफ है, नहीं छोड़ेंगे अल्लाह की सुन्नत को। यही ईमान। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर यहाँ से वहां तक चले जा रहे, दौड़ते चले जा रहे, फिर वापस आ रहे, ऊंट की नकीब पकड़े हुए, एक गए फिर आए। किसी ने कहा, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो मालूम नहीं, तबीयत ठीक है? अरे कर रहे हो, करो, मालूम नहीं। कहाँ कर रहे हैं, कि क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कर रहे हैं कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए देखा था। हमारी इत्तिबा से तो नहीं काफी है, क्योंकि हमने जान भी लिया और मान भी लिया। तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा ऐसे काम, लिल्लाहि अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये सहाबा के ईमान में बहुत सारे बातें आते हैं, इंशाअल्लाह बताता रहूंगा। तो मेरे दोस्तों, ईमान सबसे ज्यादा अहम चीज है। इबादत बहुत अच्छी बात, इबादत जरूर करो। खाली प्लाट पड़ा रहेगा तो क्या करोगे? खाली मकान, खाली जमीन का बिल्डिंग बना लो। जो करना है नेकी तो कर चल दे प्यारे, जो करना है नेकी तो कर चल दे प्यारे। तेरे पीछे फिर कौन लाता रहेगा? जो बोएगा तू नखल नेकी का, यहाँ पर नखल के नसीब को, जो बोएगा तू नखल नेकी का यहाँ पर, तो फल जाके जन्नत में खाता रहेगा और तेरा यूं ही डर खाएगा।
توجہ ہے تیرا یوں ہی ڈنکا بجے گا جہاں میں، تیرا یوں ہی ڈنکا کس طرح بجے گا، تیرا یوں ہی ڈنکا بجے گا جہاں میں جو حکم شریعت سناتا رہے، جس نے شریعت کا حکم سنایا اس کا ڈنکا بج رہا ہے، قیامت تک بجتا رہے گا، اس کا ڈنکا بجتا رہے گا، کا ڈنکا بجتا رہے گا، اولیاء کرام کا ڈنکا بجتا رہے گا، علماء حق کا ڈنکا بجتا رہے گا، سرکار ربانی کا ڈنکا بجتا رہے گا، مفسر قرآن کا ڈنکا بجتا رہے گا، کیونکہ 40 سال حکم شریعت سنایا ہے، تیرا یوں ہی ڈنکا بجے گا جہاں میں جو حکم شریعت سناتا رہے گا۔ تو میرے دوستو ایمان کی حفاظت کرو، ایمان، کیونکہ نجات کا مدار عمل پر نہیں، عمل پر نہیں، نجات کا مدار، نجات ڈپینڈ ہے ایمان پر، ایمان پر ڈپینڈ۔ اگر آپ کا ایمان، ہمارا ایمان صحیح ہے، ہم ایمان والے ہیں اور ہم سے اگر گناہ ہوئے ہیں، ہم نے خدا کا خاصا نمازیں قضا کی ہے، ہم نے روزے چھوڑے ہیں، ہم نے زکات نہیں ادا کی ہے، ہم نے اگر جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، ہم نے اگر گناہ کیے ہیں، اللہ قیامت کے دن اگر انصاف فرمائے گا تو ہم کو جہنم میں ڈال دے گا، یہ اس کا انصاف ہوگا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ منتا ہے میرے مصطفیٰ، آپ اپنی امتیوں کو بتا دیے، اللہ کے رسول سے یہ کہلوا دیا، مصطفیٰ آپ امتیوں کو بتا دیے، من ترک صلاۃ متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ بتا دیے اگر ہم بے نمازی ہیں تو ہمیں جہنم میں ڈالنا اللہ کا عین انصاف ہوگا، لیکن اللہ قادر مطلق ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ بندوں سے ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، چاہے گا تو معاف فرما دے گا، یہ اس کے اختیار کی چیز ہے، لیکن اگر ہم گنہگار ہیں، اللہ نے انصاف کیا، ہم جہنم جائیں گے، سزا پائیں گے، لیکن اگر ایمان صحیح ہے تو سزا پوری ہونے کے بعد بالآخر جنت آئیں گے، بالآخر جنت آئیں گے۔ آپ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ایمان کی حفاظت کرو، ایمان بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے نا، ایمان اگر خراب ہو گیا تو سارے عمل بیکار۔ شربت بنایا تھا، 1 کنٹل شکر ڈالی تھی، 20 بوتل ہوئی عسل کی ڈالی تھی، ایسل سے ڈالا تھا، 50 کلو ڈرائی فروٹ ڈال دیا تھا، سب کچھ ڈالا تھا، لیکن اس شربت میں کسی نے آ کے 10 گرام پیشاب ملا دیا، اب بولو شربت پینے لائق رہے گا؟ ڈرائی فروٹ کام آئیں گے، شکر کام آئے گی، روح افزا بیکار ہو گیا نا، سب چیز بیکار ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایمان کا معاملہ ہے، ایمان خراب ہو گیا، اب نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکات کام آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ اگر ایمان بگڑ گیا، ایمان چلا گیا۔ دیکھو 2 لوگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے نہیں شروع سے، منکر ہے، آج بھی دنیا میں ہے، منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتے، بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اور کچھ ایسے جو مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتے ہیں۔ تو آج کے وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں، ان کا معاملہ الگ، لیکن جس کے پاس ایمان تھا اور وہ چلا گیا تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک آدمی کو تو شروع سے دولت ملی نہیں تھی، شروع سے بیچارہ غریب تھا، شروع سے پھٹے کپڑے پہنتا تھا، شروع سے جو ہے تو فاقہ کرتا تھا، شروع سے فٹ پاتھ میں سوتا تھا، ایک غریب تھا، شروع سے غریب تھا نا، اس کے پاس دولت تھی نہیں۔ ایک آدمی کا بہت بڑا تھا،
تھا, اس کے پاس دولت تھی, اس کے باپ دادا نے کمائی ہوئی دولت اس کو دے رکھی تھی, لیکن چور نے آ کر اس کی ساری دولت چرا لی. چور نے آ کے ساری دولت چرا لی. اب وہ پھٹے کیا ہو گیا, اب وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے برباد میں پڑے سو رہا ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو ایمان آنے کے بعد چلا جانا یہ زیادہ افسوس کی بات ہے, زیادہ افسوس کی بات ہے. تو اور پتہ کرتے ہیں کہ ایمان جاتا کیسے. میں سسٹمیٹک انداز سے سمجھا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں بات آ جائے. تقریر تو ہوتی رہتی ہے, تقریر سنتے رہتے ہیں, تقریر ہوتی رہے گی, لیکن جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ کے سمجھ میں آ جائے بات. ایمان جاتا کیسے, کیسے ایمان جاتا ہے, تو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے کس کا ایمان کیا. سب سے پہلے کون ایسا تھا جو ایمان والا تھا لیکن اس کا ایمان چلا گیا. کون تھا؟ فائنڈ آؤٹ, فائنڈ کریے, گوگل بابا میں سرچ کریے تو کائنات میں سب سے پہلے, کائنات میں پوری اللہ کی کائنات میں سب سے پہلے جس کے پاس ایمان تھا لیکن کچھ کارنوں کے کارنوں سے, کچھ وجوہات سے, کچھ ریزن سے اس کا ایمان چلا گیا. اس کا نام کیا ہے؟ ابلیس. ماشاءاللہ, جانتے ہیں آپ کا ابلیس, شیطان, وہ بے ایمان ہوا ہے. شیطان کون تھا؟ کون تھا؟ قوم جن میں سے تھا, جنات تھا, انسان نہیں تھا, کیونکہ انسان اس وقت وجود میں نہیں ہے. قوم جن میں سے تھا. اس کی بریف ہسٹری دیکھیے, اس کا پرانا اتہاس اٹھا کر پڑھیے, اس کا ماضی دیکھیے کہ ایمان والا جب وہ تھا تو وہ کیا کرتا تھا, اس کی کیا ایکٹیویٹی تھی. تو جب ہم نے اس کی بریف ہسٹری کو دیکھا اور پڑھا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا, بہت عبادت کرتا تھا. یعنی کہ اللہ کی جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے اس کا بھی ایمان جا سکتا ہے. کلیئر کرتے چلو, ہر چیز اس کا بھی ایمان جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ عبادت
رجسٹر صاحب کا تو مٹی اور پانی خمیر بنایا. اللہ نے پہلے خمیر بنایا, مٹی اور پانی سے کا خمیر بنایا. فرشتوں کو حکم دیا خمیر بناؤ. اللہ کے حکم سے خمیر بنایا. تو اس میں 40 دن یا بعض مفسرین کے نام فرماتے ہیں 40 سال اللہ نے اپنے کرم سے بارش برسائی. 39 سال یا 39 دن غم کی بارش, ایک دن یا ایک سال خوشی کی بارش. اسی لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہے, خوشی کم ہے. تو جب خوشیاں ملے اس کی قدر کر لو, خوشیوں کی قدر کرو. غم زیادہ ہے, غم کی بارش. خیر پتلا بن کے تیار, فرشتے دیکھ رہے ہیں. یہ بھی آئے. گرو جی بھی ساتھ میں تھے. گرو جی تھے نا, ہندی میں استاد کو گرو کہتے ہیں, انگلش میں ٹیچر کہتے ہیں, تمل میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی کہتے ہو, سمجھ گئے نا, گرو سمجھ گئے. گرو جی بھی ساتھ. اب فرشتے دیکھ رہے, گرو جی بھی دیکھ رہے. گرو جی کو سب زیادہ فکر کیا ہو رہا ہے, کیا بن رہا ہے, کیا بن رہا ہے. اچھا پڑھ چکے تھے گرو جی, لوہے محفوظ پر پڑھ چکے تھے گرو جی. اللہ نے لکھ دیا تھا پہلے سے کہ اس نئی مخلوق کو ہم اپنا خلیفہ بنانے جا رہے ہیں. خلیفہ بنانے, اتنی جائے فراؤن کے خلیفہ. اللہ نے یہ پہلے سے فیصلہ فرما دیا, تلوار محفوظ میں لکھا ہوا تھا, اتنی جائے فراؤن کا خلیفہ کہ میں زمین میں اس کو خلیفہ بناؤں گا. اللہ کا خلیفہ, اللہ اس کو خلیفہ اور زیادہ فکر خلیفہ. گرو جی اب فرشتے صاحب میں, گرو جی کیا بننا کیا ہے, آپ تو بتاتے ہیں نا, آپ ہم کو پڑھاتے ہیں, بتائیے. گرو جی کہہ رہے ہیں ابھی ریسرچ کرتے ہیں اسے. تو گرو جی کھل جاتے ہیں, گرو جی کھل جاتے ہیں. ہر چیز کو غلط ثابت مت کیا کرو, کسی کے اوپر اثرات ہو جاتے ہیں تو جنات کھل جاتا ہے. کیونکہ جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے, آگ کے شعلے سے, فلیم سے, اور فلیم ہر کہیں داخل ہو جاتا ہے. داخل کر کے دیکھو, چاہے شیشی میں لے لو اس کو, چاہے سو کے ناگے سے نکال لو, ہے نا, اور چاہے منہ میں ڈال کے نکل لو, وہ ہر جگہ داخل ہو جاتا ہے. اور گھسے, پورا انفیکشن کیا, ساری چیزیں چیک کی, سب چیز چیک کرتے کرتے دماغ, آنکھ, ناک, کان, ایک ایک رگ میں ہر جگہ گھومے پھرے. سب جگہ چیک کرنے کے بعد واپس آئے. سارے فرشتے انتظار میں کہ گرو جی کیا سماچار لے کر آتے ہیں. گرو جی باہر نکل کے آئے, کیا پایا گرو جی؟ کہ یار پورا چیک کر لیا, کوئی خاص بات نظر نہیں آئی. ہاں لیفٹ سائڈ بائیں طرف ایک بند پوٹلی ہے. میں نے سب جگہ گھس گیا, میں دماغ میں بھی گھس گیا, آنکھ, ناک, کان, زبان سب جگہ گھس گیا, لیکن لیفٹ سائڈ ایک بند کوٹری ہے, اس میں نہیں گھس پایا. بہت ٹرائی ماری لیکن اس میں نہیں گھس پایا. اب اس کوٹری میں ہی کچھ ہے, اس کوٹری ہی میں کچھ خاص ہے, کچھ امپورٹنٹ ہے. اس کے بارے میں نہیں پتا تھا. باقی تو سب چیک کر لیا, کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. ارے آج تم نے ایکسرے مشین بنائی, شیطان تو پہلے ایکسرے کو ڈال چکا ہے. شیطان نے پہلے ہمارا نکال لیا ہے, ہمارا اسکین کر چکا ہے. ایک بات ہے, لیکن دل میں نہیں گھس پایا, دل میں نہیں گھس پایا, بال کے اندر نہیں گھس پایا. راستہ بند, کلوز. اسی میں کچھ ہے, اسی میں کچھ ہے. سمجھے بات کو؟ اسی میں کچھ ہے, اسی میں کچھ ہے. اسی لیے اللہ والوں کی نظر یہی پر ہوتی ہے. اللہ والوں کی نظر جو ہوتی ہے نا, یہاں پر ہوتی ہے. جو سچا پیر ہوتا ہے اس کی نظر مرید کے جیب پر نہیں ہوتی ہے, مرید کے دل پر ہوتی ہے. دل پر ہوتی ہے. ہم لوگ بے وقوف نہیں ہیں, کسی طرح گردن گھماتے رہتے ہیں.
کا. یہ ہمارے بزرگوں ایسے ہی نہیں کراتے ہیں. اس کو صاف کرتے ہیں, اس کو صاف کرتے ہیں. ارے کچھ بھرنا ہے تو جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کو نکالو, اس کو نکالو. ارے مسجد میں دوسروں کو بلانا ہے تو جو لوگ پہلے سے براجمان ہیں ان کو ہٹاؤ, ان کو نکالو, پھر دوسرے آئیں گے. یہ پانی کی بوتل میں پانی بھرے ہوئے ہے فل, اب اس میں شربت ڈالو گے تو بہہ جائے گا, بہہ جائے گا. تو ہمارے ہاں ہمارے بزرگوں نے یہی طریقہ, صوفیاء کرام اولیاء کرام پہلے کسی کو صاف کرواتے ہیں. پہلے خالی کر لے بیٹا, خالی کر, خالی کر. جب خالی ہوگا تب بھریں گے, جب خالی ہوگا تب بھریں گے. یہاں خالی کرانا ہوتا ہی نہیں, خالی کرانا آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ خود ہی خالی نہیں ہے, خود ہی خالی نہیں ہے. تو کچھ آتا ہی نہیں. چاہے جتنا بیان کرو, چاہے جتنا سمجھاؤ, چاہے جتنی دلیلیں دو, چاہے جتنی عقلی بات کرو, چاہے جتنی مثالیں دو, نہیں کرتا, کیونکہ پہلے سے بھرا خالی کر دیا. کچھ چاہیے ہے برتن تو خالی کرو, خالی کرو, خالی برتن لے کے آؤ, تب تو اس میں بھریں گے نا. پہلے سے مائنڈ سیٹ کر کے مت آؤ. ذکر کی محفل ہے یہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہے, یہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہے, یہ میلاد مصطفیٰ کی مجلس ہے. یہاں پر آئے ہو, کچھ برتن کو بھر کر مت آؤ, خالی لے کر آؤ, پھر دیکھو کہ کیا کیا آتا ہے. یہی خاص ہے. اسی لیے میرے آقا کا 4 مرتبہ شق صدر شریف ہوا, 4 مرتبہ ہوا نا, آپ سن چکے ہوں گے. 4 مرتبہ قلب مبارک کو نکال کر اس کو زمزم سے غسل دیا گیا اور اللہ کی طرف سے نور و حکمت اتنی بھری گئی. خیر, جب مقام مصطفیٰ کا ذکر ہوگا تو اس میں ذکر آئے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اصل چیز ہے یہ. اب استاد دیکھ رہے ہیں, پتلا بندی تیار کرتے ہیں, نو پرابلم, کچھ نہیں. پھر اللہ نے اس آدم علیہ السلام کے پتلے خاکی میں ہمارے آقا کے نور کو منتقل فرمایا. پیشانی جس کا اثر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں بھی جلوگر ہوا, پیشانی میں بھی جلوگر ہوا, پشت میں منتقل فرمایا, اس کا اثر پیشانی مصطفیٰ میں جلوگر ہوا. کیونکہ جب آدم علیہ السلام کی روح پر ڈال دی گئی اور جب آدم علیہ السلام چلتے تھے تو فرشتے آگے 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 ہوتے تھے, آگے آگے دیکھتے تھے. آدم علیہ السلام نے پوچھا, یا آقا یہ فرشتے میرے آگے آگے کیوں آگے, میرے آگے آگے مجھے دیکھتے ہیں؟ کہہ رہا ہے آدم تم کو نہیں دیکھتے ہیں, بلکہ تمہاری پیشانی میں جو میرے محبوب کے نور کے جلوے ہیں اس کو دیکھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. یا اللہ, میں تو اپنی پیشانی دیکھ نہیں سکتا, میں تیرے محبوب کے جلووں کو کیسے دیکھوں, محبوب کے جلووں کو کیسے دیکھوں. حکم ہوا, ہم قادر مطلق ہیں, میرے محبوب کے جلوے دیکھنا چاہتے ہو, آدم اب اپنے ناخنوں میں دیکھ لو, ناخنوں میں دیکھ لو, میرے محبوب کے جلوے تمہارے ناخنوں میں آ گئے ہیں. جیسے ہی آدم علیہ السلام نے ہمارے آقا کے نور کے جلووں کو اپنے ناخنوں میں دیکھا, فرق محبت سے چون کے آنکھوں سے لگا دیا, چون کے آنکھوں سے لگا لیا. صحابہ نے جب سنا تو جو صحابی میں سب سے افضل ہے, سب سے اعلیٰ ہے, جن کے لیے آقا نے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء میں تحقیق, کہ تحقیق کے نبیوں کے بعد سب سے افضل اعلیٰ انسان اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے سنا کہ یہ آدم علیہ
محبت کرتے ہیں، ہم تو عاشقوں کی سنت پر بھی عمل کریں گے۔ بھائی فرض واجب نہیں ہے، مت چومو، لیکن جو چومتا ہے اس کو غلط بھی مت کرو۔ انصاف کی بات ہے نا بھائی، انصاف کی بات ہے، جو چومتا ہے اس کو چومنے دو، آپ کا نہیں جی کرتا مت چوم، لیکن کسی کو غلط نہیں کہو۔ یہ دیکھو اختیاری چیز ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ آپ کی انگلی ہے، آپ ناک میں ڈالتا ہوں، کچھ کہتے ہیں کیا؟ کچھ کہتے ہیں؟ آپ کی انگلی آپ کان میں ڈالتے ہو، ہم کچھ کہتے ہیں؟ نہیں کہتے، کہاں کان ڈالتے ہو ہمیں کیا معلوم؟ ہم نہیں کہتے نا، آپ کی انگلی آپ جائز ہوگا۔ جب آپ کی انگلی آپ کہیں بھی کچھ بھی کرو تو پھر آپ کہیں انگلی کرتے ہو؟ جب ہم چومتے ہیں، جب ہم چومتے ہیں، کیونکہ ہماری قسمت میں چومنا بھی لکھا ہے اور چومنا بھی لکھا ہے۔ ہم چومتے بھی ہیں، چومتے بھی ہیں، یہاں بھی چوم رہے ہیں، وہاں بھی چومیں گے۔ آدم علیہ السلام کا پتلا خاکی بن کے تیار، نور مصطفیٰ منتقل ہوا، پھر اللہ نے اپنے حکم سے آدم علیہ السلام کے پتلے خاکی پر روح ڈالی گئی۔ جب روح ڈالی گئی تب حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کون سا سجدہ تھا؟ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور آپ نے اللہ نے فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیم جائز تھا، پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیم جائز تھا، کیونکہ صحابہ کرام جب سرکار دو عالم کے جلووں کو دیکھا اور صحابہ کرام کا مقام دیکھا کہ اونٹ آ کے سجدہ کر رہا ہے، سرکار کے حکم سے پیڑ چلتا چلا آ رہا ہے، جب یہ دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، جب اونٹ جو جانور ہے وہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم تو آپ کے امتی ہیں، اگر اجازت ہو تو تعظیم کے لیے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو ہم حکم دیتے عورتوں کو کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ دادا وہ مت کرو، بہت خوش مت ہو، ہے مقام ہے بھائی، شوہر کا بہت بڑا مقام ہے، عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری شریعت میں، میری اسلام میں اور اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اگر حکم ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شوہر کا مقام کیا ہے، کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے اس حکم سے مقام شوہر کا مقام کیا ہے یہ اللہ کے رسول نے بتایا، کتنا عرصہ آنا مقام ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، شوہر تو بدھو ہوتا ہے، وہ تو بدھو ہے، ارے محبت سے کہہ رہی کوئی بات نہیں، محبت سے کہہ رہی ہے تمہارا شوہر سن کے اگر خوش ہوتا ہے، تم کو بدھو، اپنے آپ کو بدھو سن کے خوش ہوتا ہے تو کہو، شوہر کی خوشی کے لیے کرو۔ میری ماؤں بہنوں سجو سورو، اسلام منع نہیں کرتا، خوشبو لگاؤ لیکن صرف شوہر کے لیے، نہ محرموں کی محفل میں جانے کے لیے خوشبو مت لگاؤ، شریعت اس کو اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک گھر واپس نہیں آ جاتی، اللہ کی طرف سے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ شوہر کے پاس آئیں گی تو ایک طرح طرح کی اسمیل ہوگی، ادرک کی، لہسن کی، اڈلی کی، پیاز کی، ہلدی کی، مسالے کپڑوں میں لگے ہوئے، پھٹے ہوئے بیکار سے کپڑے پہنے، آدمی بیچارہ گھر پہنچا تھکا ہوا، اے جی سنو جی، کیا ہے جی
اور اتنے میں بھائی جان نظر آ جائے. بھائی ارے بھائی جان آ رہے, ارے رکو بھائی جان آ رہے, ارے پانی, ارے چپ بھائی جان آ رہے, پانی پلا دو, خود پی لو, خود پی لو, بھائی جان آ رہے ہیں. بھائی جان اپنے جلدی سے اندر گھس کے فوراً کپڑے بھی بدلے جائیں گے اور چکنا چپڑی مطلب لیپ لگایا جائے گا اور سرخی بھی لگائی جائے گی اور ہون بھی ڈال دی جائیں گے اور سب پرسوں بھی لگائی جائے گی. جو بھائی جان آ رہا ہے وہ نام ہے, نام ہے, اس سے پردہ کرنا چاہیے تمہیں, اس کے لیے سچ نہیں سنا نہیں ہو. اور شوہر کے پاس آ رہی ہو تو بدبودار کپڑے پہن کے پھر شکایت کرتی ہو کہ ہمارا شوہر دوسری جگہ جاتا ہے, ہمارا شوہر ایسا کرتا ہے, حضرت دعا کرتی ہے, حضرت تعبیر دیتی ہے, حضرت عمل بتا دیجیے. آج بتا رہا ہوں, سنو میری ماؤں بہنوں, تمہاری حفاظت کے لیے تمہارا آدمی کسی دوسری نامحرم عورت کو نہ دیکھے, اس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ جب اپنے شوہر کے سامنے جاؤ مسکراتی ہوئی جاؤ, جب اس کے قریب ہو خوشبو لگا کر جاؤ, سچ سمجھ کے جاؤ, سچ سمجھ کے جاؤ. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے, اس پر عمل کر کے تو دیکھو. تمہارا آدمی کہیں نہیں پھنسے گا, جب اس کو گھر میں ساری چیزیں مہیا ہوں گی تو بازار میں تو آدمی تبھی کھاتا ہے جب گھر میں کھانا نہیں ملتا. خیر اور بھی مسائل ہیں, اللہ کا توفیق دے تو بتاؤں گا کبھی. بات یہاں گرو جی کی چل رہی تھی. اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. جیسی حکم ملا سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے, سارے فرشتے سجدے میں چلے. اچھا لوح محفوظ میں پڑھی سے بھی تھا کہ میں ایک نئی مخلوق بناؤں گا اور اس کو دنیا میں اپنا خلیفہ بناؤں گا اور سب کو میں حکم دوں گا کہ سجدہ کرو. سب سجدہ کریں گے, ایک نہیں کرے گا, اور جو سجدے سے انکار کرے گا اس پر ہماری اور فرشتوں کی دعوت ہے گیا. تو جب گرو جی نے اس کو پڑھا نا لوح محفوظ پر, تو کہا اللہ صاحب آپ کی بھی لعنت اور میری بھی لعنت, لعنت لعنت لعنت. اتنا بے وقوف اپنے اوپر خود لعنت بھیجتا ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلے چھین لیتا ہے, ایسی چھینتا ہے, خود لعنت بھیج رہا ہے. خیر جیسے ہی حکم وہ اسجدوا لآدم, اگر اس سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس. قرآن میں کہا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. قرآن کا الفاظ ہے نا, سوائے ابلیس کے وقار نہیں, انکار کر دیا. اب سارے فرشتوں کو تو سب کو تھا, سب نے لوح محفوظ میں پڑھا تھا, ایک نہیں کرے گا تو سجدہ تو فوراً کر لیا. اور فوراً یہ دماغ میں تھا کہ دیکھیں کون پھنسا, کیونکہ آج بھی ہمارا مزاج یہی ہے نا, پھنسنے والوں کے چکر میں ہم زیادہ رہتے ہیں کہ پریشانی میں کون پھنسا ہے. ارے کوئی بھائی پھنسا ہے تو اس کو نکال دو, اس کی مدد کر دو, خوش مت ہو. اگر کسی بھائی کے اوپر مصیبت آئی تو خوش مت ہو. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو نکلنا ہی نہیں چاہتے, نکلنا ہی نہیں چاہتے. دیکھا کون, جیسی دیکھا سر اٹھا کے تو سب تو سجدے میں ہے. سارے شاگردوں نے سجدہ کر لیا, شاگرد بچ گئے, گرو جی پھنس گئے, گرو جی پھنس گئے. جیسے دیکھا گرو جی پھنس گئے, سارے فرشتوں نے پھر دوبارہ سجدہ کر لیا, دوبارہ فوراً سجدہ کر لیا. اللہ نے کہا ہے فرشتوں, ہم نے تم کو حکم دیا تھا کہ اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو, ایک سجدے کا حکم دیا تھا, تو میں 2 کیوں کیے, 2 کیوں کیے کہ اے اللہ پہلا سجدہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے تیرے حکم پر تھا, اور دوسرا سجدہ تیرے لیے شکر پر ہے کہ تو پھنس گیا, ہم بچ گئے. اللہ تو فرشتوں کی یہ ادب پسند آ گئی, یہ ادب پسند آ گئی, عبادت میں شامل کر دیا. قیام ایک کرو, رکوع ایک کرو, قاعدہ ایک کرو, لیکن سجدے 2 کرو, سجدے 2 کرو. آپ سمجھ میں آیا ہے نا, تو دین سمجھو میرے دوستو, سمجھو 2 سجدے. یہ اللہ کا, اللہ کیوں نہیں کیا,
غلطی انسان سے ہو جاتی ہے نا، چاہتا تو کہتا اللہ مجھ سے غلطی پھر معاف کر دے پروردگار، لیکن نہیں، اکڑ گیا۔ اچھا اس سے پہلے ایک بات اور بتا دیں کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب اپنے محبوب کا نور منتقل کیا ہے اس کے بعد سجدے کو حکم دیا، یعنی آدم علیہ السلام کی تعظیم اصل مقصد تھا اپنے محبوب کی تعظیم، ہمارے آقا کی تعظیم۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے نور مصطفیٰ کی تعظیم ہو رہی ہے، تعظیم کرائی جا رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا، کیوں نہیں کیا سجدہ؟ تو چاہتا تو کہتا اللہ غلطی ہو گئی، معاف فرما دے پروردگار، بہت بڑی بھول ہو گئی، اب کر لیتا ہوں، سوری۔ نہیں، اکڑ گیا۔ کیا کہتا ہے؟ اَأَسْجُدُ لِبَشَرٍ، قرآن کے الفاظ ہیں، اَأَسْجُدُ لِبَشَرٍ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ، کہ کیا میں ایک بشر کو سجدہ کروں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اب یہاں سے شیطان کا مزاج سمجھو کہ شیطان کا نیچر کیا ہے۔ نبی کو نبی نہ کہہ کر بشر کہنا، نبی کو نبی نہ کہہ کر بشر کہنا، یہ کس کی پہچان ہے؟ کس کا نیچر ہے؟ ارے کس کا نیچر ہے؟ یہ شیطان کا نیچر ہے، کیونکہ کائنات میں سب سے پہلے نبی کو، اللہ کے خلیفہ کو نبی نہ کہا، خلیفۃ اللہ نہیں کہا، بلکہ بشر کہا۔ کس نے؟ شیطان نے سب سے پہلے بشر کہا، شیطان نے، نبی نہ کہنا، بشر کہنا۔ اور دوسری بات، اعلیٰ صفت نہ دیکھنا، ادنا صفت دیکھنا، ہائی کوالٹی نہیں، لو والی، نیچے والی۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ محبت نہیں ہے، حسد ہے۔ حسد ہے نا، حسد ہے۔ جیسے کوئی ہمارے انٹروڈکشن کرائے کہ اب آپ کے سامنے ہمیں دربانی آ رہے ہیں جو 5th کلاس پاس ہیں اور جو قرآن شریف ناظرہ مکمل پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی بات صحیح ہے نا، میں 5th کلاس بھی پڑھا ہوں، ناظرہ بھی پڑھا ہوں، لیکن میں کیا سمجھوں گا؟ مولانا آ رہے ہیں، آپ لوگ ان کے استقبال کے لیے، جو مولانا آ رہے ہیں ان کی 2 آنکھیں ہیں، ان کے 2 کان ہیں، ان کا ایک منہ ہے، ایک ناک ہے۔ یہ کون سی بھائی امپورٹنس ہوگی؟ جو سب کے پاس ہے، کامن چیز ہے۔ کوئی ایسی اسپیشلٹی بتائیے جس کا سر ہو، خصوصیت بتائیے نا۔ آپ نے 5th پاس مارک دیکھ لیا، میٹرک کی ڈگری کون دیکھے گا؟ +2 کی ڈگری کب دیکھو گے؟ گریجویٹ ہونا کب دیکھو گے؟ پوسٹ گریجویٹ ہونا کب دیکھو گے؟ اور پی ایچ ڈی کب دیکھو گے؟ عالم فاضل ہونا کب دیکھو گے؟ درس نظامی کی فضیلت کی ڈگری کون دیکھے گا؟ درس عالم کی فضیلت کی ڈگری کون دیکھے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو کہہ رہا ہے وہ محبت نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے اندر بغض ہے، عداوت ہے۔ اس لیے جس کو محبت نہیں ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، وہ ادنا صفت بیان کرتا ہے، جس کو محبت ہوتی ہے وہ اعلیٰ صفت بیان کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا اعلیٰ صفت کون بیان کرتا ہے؟ جس کو محبت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے، ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے، اس لیے ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم کیا کہیں، کبھی سرور کہتے ہیں، کبھی مالک کہتے ہیں، کبھی مولا کہتے ہیں۔ کہا میرے امام نے بھی تو یہی کہا، سرور کبھی سرور کہو، خالی سرور زندگی مانا، سرور کہو، مالک کہو، خالی مالک، مولا کہو، خالی مولا، سرور کہوں، مالک مولا کہوں تجھے، مالک خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے،